दुबई एक ऐसा निखलिस्तान है जहां आज स्काई स्केपर जो मेरा एमिरेट्स टावर दुनिया का सबसे बेस्ट दुबई शॉपिंग मॉल जिसकी वजह से दुबई को द शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है, जो मेरा बीच होटल और दुनिया की पहली 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा तक मौजूद है। दुबई के हुक्मरानों ने रेत पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर समंदर के अंदर शहर बसाने और रेगिस्तान में द मेरिकल गार्डन तक हर चीज बना डाली। इसलिए तो आज सिर्फ 2022 में 1 करोड़ 40 लाख टूरिस्ट दुबई घूमने आए थे। अब दुबई हर साल 120 अरब यूएस डॉलर टूरिज्म से कमाता है। दुबई पुलिस जो बुगाटी, लंबरगिनी और फरारी जैसी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठकर पेट्रोलिंग करती है, लेकिन ये तरक्की तो अब तक की है। दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए भी एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया। 2026 में दुबई के अंदर फ्लाइंग टैक्सी तक लॉन्च कर दी जाएगी। अब इतना मॉडर्न और वेल डिजाइंड सिटी देखकर आप सोच रहे होंगे कि बाकी मिडिल ईस्ट की तरह दुबई ने भी ऑयल एंड गैस से पैसा कमाकर अपने आप को हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना डाला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ऑयल एंड गैस तो इसकी टोटल जीडीपी के 1% से भी कम है। दरअसल दुबई को इतना फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने के पीछे एक बहुत बड़े जीनियस माइंड का हाथ है, क्योंकि आज से 200 साल पहले 1823 में दुबई चंद 100 लोगों की आबादी वाला एक फिशिंग विलेज था। अब जिसे यूएई कहते हैं, उस वक्त इसे शेखडम कहा जाता था और इस पूरे एरिया को अलग अलग किंग यानी शेख रूल करते थे। आज जहाँ दुबई है ये तब एक छोटा सा मछुआरों का गांव कहलाता था जो इस शहर के कंट्रोल में था, जिसे आज अबू धाबी कहते हैं। लेकिन फिर 1833 में मखदूम बिन बूती ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आजाद करवा दिया। मखदूम बिन बूती को ही दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है और यही खानदान आज तक दुबई को रूल करता है। अब दुबई अबू धाबी से आजाद तो हो गया था, लेकिन इकोनॉमिकली दुबई आज भी बहुत कमजोर था। सिर्फ फिशिंग के जरिए दुबई के लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके 1892 आ गया और ब्रिटेन ने दुबई और बाकी शेखडम स्टेट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली, तो दुबई ने अब अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना शुरू कर दिया। उस वक्त दुबई का जो एरिया था वो फिशिंग से बढ़कर पर्ल बिजनेस के लिए मशहूर हुआ, लेकिन ये अभी भी एक गाँव ही था। दुबई की असल किस्मत चेंज हुई 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने। इसी शख्स ने दुबई को एक मछेरों के गांव से दुनिया का चमकता शहर बनाने का ख्वाब देखा। 1959 में ये यूरोप गए और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो पूरी दुनिया में मशहूर होगा। दुबई पर्शियन गल्फ में ईरान, इराक, सऊदी और कतर के बीच वाक़ है, इसलिए दुबई का रूट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है। दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। इधर 1839 में सऊदी अरब के अंदर ऑयल के बड़े बड़े जखायर डिस्कवर हो चुके थे, जिन्हें अगले 20 साल तक पूरी मगरबी दुनिया एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई थी। लेकिन 1950 में ये लोग सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ रुख करते हैं। इसी दौरान 1958 में अबू धाबी के अंदर बड़े पैमाने पर ऑयल डिस्कवर हो जाता है, जिसके बाद असल में इस पूरे खित्ते की तकदीर बदलने जा रही होती है। शेख राशिद बिन सईद ने दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ध्यान में रखकर दुबई नेचुरल गरीक को एक्सवेशन करके गहरा और चौड़ा करवा दिया। पहले जहाँ छोटी छोटी बोट्स आती थी, अब वहाँ बड़े बड़े शिप्स आने लगे। इसके अलावा शेख राशिद बिन सईद ने एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेपनाह पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो रही थी कि उस वक्त ये ज्यादातर पैसा लोन का था, जिसकी वजह से शेख राशिद बिन सईद का मजाक उड़ाया जाता और साथ ही इन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ता था। अब आता है 1966 और दुबई के अंदर से भी ऑयल डिस्कवर हो जाता है, लेकिन ये ऑयल बाकी मिडिल ईस्ट के मुकाबले में बहुत कम था। इसलिए शेख राशिद बिन सईद अच्छे से जानते थे कि ये इस ऑयल पर बाकी अरब कंट्रीज की तरह दुबई की इकोनॉमी कभी भी नहीं चला सकते। इसलिए उन्होंने इस ऑयल से आने वाले पैसे को भी दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगाना शुरू कर दिया। अब जहाँ ये सब कुछ हो रहा था, इसकी दूसरी साइड पर भी बहुत सारी चेंजिंग हो रही थी। जैसे 1968 में ब्रिटिशर यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इनको सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा था। अब ब्रिटेन के जाने के बाद दुबई और बाकी भी सभी किंगडम्स आजाद हो जाती हैं, जिसके बाद ये सभी शेख इकट्ठे होकर बैठते हैं और एक दूसरे से लड़ने के बजाय इकट्ठे होकर रहने का फैसला करते हैं। 1971 में ये सभी किंगडम्स मिलकर एक कंट्री बनाती हैं, जिसे आज यूनाइटेड अरब अमारात कहा जाता है। यूएई टोटल 7 किंगडम से मिलकर एक कंट्री बना है, जिसमें अबू धाबी के शेख प्रेसिडेंट और दुबई के शेख प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देखें, जब भी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फ्यूल
ریفلنگ کے لیے یا پھر لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے پورٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دبئی ایک ایسی لوکیشن پہ تھا کہ اس خاص ایریا میں بہت ساری شپس کو آنا اور جانا پڑتا تھا۔ شیخ راشد بن سعید نے اسی چیز کی اہمیت کو سمجھ کر اس وقت پورٹ راشد بنوایا۔ اس پورٹ کے بنتے ہی وہاں شپس آنے اور رکنے لگے، جس کی وجہ سے اس کے آس پاس بہت بڑے لیول پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہونے لگی۔ پورٹ راشد 1972 میں بنایا گیا تھا۔ اس کی کامیابی کو دیکھ کر 1971 میں پورٹ جبل علی بنایا گیا، جو آج تک مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پورٹ ہے، جہاں باقی عرب ملک آئل سے آنے والے پیسے کو استعمال کر کے بڑے بڑے محلات بنا رہے تھے۔ وہیں شیخ راشد بن سعید کی سوچ ایک دم سے الگ تھی۔ اب جب اتنی زیادہ شپس آنے لگی تو ان کو ریپیئرنگ کی ضرورت تھی، جس کے لیے دبئی ڈرائی ڈاکس بنایا گیا۔ عام طور پر جب ایسا بزنس چل نکلتا ہے تو ٹیکس بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن شیخ راشد بن سعید نے اس کا الٹ کیا اور پورٹ جبل علی کو کمرشل فری زون کر دیا، یعنی اس پورٹ سے جو بھی شپ گزرے گا اسے ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ اس پورے ایریا سے امپورٹ ڈیوٹی، ایکسپورٹ ڈیوٹی اور مینوفیکچرنگ ٹیکس سب معاف کر دیے گئے۔ شیخ راشد بن سعید کا یہ ایک گیم چینجنگ موو تھا، کیونکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ روٹ پوری شپنگ انڈسٹری کا سب سے فیوریٹ روٹ بن گیا، جس سے دبئی کی ٹوٹل جی ڈی پی کا لگ بھگ 25% حصہ اسی ایریا سے آنے لگا۔ اب دبئی بہت تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے شیخ راشد بن سعید اور اس کے بولڈ ڈیسیجن کو۔ اس نے یہ سب کچھ اس وقت کیا جسے آج بھی بڑے بڑے لیڈر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اب پورٹ سے ہٹ کر شیخ راشد نے ایئرپورٹس بنانا شروع کر دیے، جس سے ایشیا اور یورپ کے درمیان چلنے والی فلائٹس کے لیے دبئی ایئرپورٹ ری فلنگ اسٹیشن بن گیا۔ اس وقت امریکہ سے لے کر برٹش ایئر ویز تک سب فلائٹس پاکستان کے ایئرپورٹ کراچی سے ہو کر جاتی تھی۔ پاکستان کی اچھی لوکیشن کی وجہ سے اس وقت پاکستان ایئر لائن عروج پر تھی، لیکن پھر شیخ راشد بن سعید یہ سارا بزنس دبئی کے اندر ڈائیورٹ کر کے لے گئے۔ 1989 میں انہوں نے ایئر ایمریٹس نام سے ایک ایئر لائن شروع کی، جس کے لیے انہوں نے زیادہ پیسے دے کر پاکستان سے ہی ایئر پلینز خرید لیے۔ ایسے ہی شیخ راشد آہستہ آہستہ سارے بزنس کو دبئی کے اندر لے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورٹس اور ٹریڈنگ کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ دبئی کے اندر آنے لگے، اس لیے دبئی اب ایک ٹریڈنگ ہب تو بن چکا تھا۔ اب باری تھی دبئی کو ٹورسٹ پلیس بنانے کی۔ جو چیز ایک پورٹ بنانے سے شروع ہوئی تھی وہ اب ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے لیے بڑھ رہی تھی۔ دبئی کے اندر بڑے بڑے ہوٹلز اور بلڈنگ بنا کر دبئی کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کا کام شروع ہوا۔ 1999 میں ایک مین میڈ آئرلینڈ پر برج العرب ہوٹل بنایا گیا۔ یہ اس وقت دنیا کا پہلا سب سے بڑا اور 7 سٹار ہوٹل تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہوٹل صحیح سے چلتا، دبئی کے شیخ راشد بن سعید کی موت ہو گئی، جس کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد بن راشد المختوم دبئی کے کنگ بنے، جو آج تک دبئی کو رول کرتے ہیں۔ شیخ محمد بن راشد المختوم بھی اپنے باپ کے ویژن کو آگے لے کر چلے، اس لیے بہت جلدی دسمبر 1999 کو برج العرب ہوٹل کی اوپننگ کی گئی۔ یہ دنیا کا اس وقت کے سب سے لگژریس اور مہنگے ترین ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ اس ہوٹل میں ہیلی پیڈ سے لے کر پرائیویٹ بیچ تک موجود تھا۔ اسی طرح کی بلڈنگز نے پوری دنیا کا دھیان دبئی کی طرف کھینچا۔ اسی سوچ کو آگے لے کر دنیا میں جو چیز بھی موجود تھی اسے دبئی کے اندر بڑے لیول پر بنایا جانے لگا۔ جہاں ریت میں ایک کمرہ بنانا بھی مشکل تھا، وہیں کنگ محمد بن راشد نے بلڈنگز کی لائن لگا دی۔ اسی ریت پر دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ بنا دیا گیا، جو آج کئی کروڑ ڈالر کما کر سالانہ دبئی کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ سمندر کے اندر مٹی بھر کر پوری کے پوری سٹی کھڑے کر دیے گئے، جس وجہ سے آج پوری دنیا سے لوگ پام جمیرہ آئرلینڈ کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس لیے تو آج دبئی ٹورزم، ریئل اسٹیٹ اور ٹریڈنگ سے لگ بھگ 400 بلین ڈالر کماتا ہے۔ دبئی دنیا کا 4th ہارٹسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، لیکن شیخ محمد بن راشد المختوم دبئی کو نمبر 1 سٹی بنانا چاہتے ہیں، یعنی جہاں آج بھی لگ بھگ 1.5 کروڑ ٹورسٹ ہر سال آتے ہیں۔ یہ سٹی ویژن 2040 کے بعد اور بھی کئی گنا ڈیولپ ہو جائے گا۔ دبئی کے اندر 35 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جن میں دبئی سٹیزن صرف 3 لاکھ کے قریب ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ اتنا کماؤ کہ دبئی تمہیں سستا لگنے لگے، لیکن زیادہ تر دبئی سستا صرف دبئی سٹیزن کو ہی لگتا ہے، کیونکہ یہ لوگ چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، یعنی دبئی کے اندر پیدا ہونے والا بچہ بھی ملینر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے دبئی کے عام سٹیزن کی، بوتی خاندان جس نے ابوظہبی کے خلاف بغاوت کی تھی اور آج دبئی کو رول کرتا ہے۔ اس خاندان کے بچے چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تو یہ لوگ 20 ارب ڈالر کے مالک ہیں، لیکن بغاوت سے بچنے کے لیے جو کنگڈم ہر ماہ 1 لاکھ روپے اپنے سٹیزن کو دیتی ہے، اس کنگڈم کو رول کرنے والے لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ دبئی رائل فیملی کے بچے پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، اس کے باوجود یہ پیسہ آج تک نہیں ختم ہو سکا۔ یہ خاندان دبئی زبیل پیلس کے اندر رہتا ہے، جسے دنیا کے مشہور آرکیٹیکچرر اوٹو بولارٹ نے
ڈیزائن کیا تھا۔ یہ 10 سکوئر کلومیٹر ایریا پر پھیلا ہوا محل 40 کروڑ US کی لاگت سے بنایا گیا تھا۔ اس محل کے اندر پولیس بھی جی ویگن جیسی لگژری کار کے اندر پیٹرولنگ کرتی ہے۔ پیلس کی مین انٹرسٹ پر لگے گھوڑوں کے 5 سٹیچو عربک کلچر کی پہلی نشانی ہے۔ زبیل پیلس کے اندر اس رائل فیملی کے لیے ڈاکٹر سے لے کر شیف تک، پرائیویٹ زو سے لے کر سوئمنگ پول تک ہر سہولت موجود ہے، جہاں یہ خاندان عیش و آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کی 6 شادیوں میں سے ان کی 30 بچے ہیں۔ یہ سبھی بچے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جی بھر کر پیسہ اڑاتے ہیں۔ حال ہی میں دبئی امیر کی سب سے لاڈلی بیٹی شیخہ ماہرہ بنت راشد المختوم کی شادی پر 5 کروڑ US خرچ کیے گئے۔ دبئی پرنسس شیخہ ماہرہ بنت محمد اور کراؤن پرنس حماد بن محمد المختوم دبئی کلچر کو سب سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ ہارس رائڈنگ اس کلچر کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے، اس لیے یہ لوگ دنیا کے نایاب اور مہنگے ترین گھوڑے پالتے ہیں۔ شیخہ ماہرہ بنت محمد کے پاس بھی 11 اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، جن میں سے ایک گھوڑے کی قیمت تو $15 لاکھ ہے۔ صرف ان جانوروں کی دیکھ بھال پر ہر سال $40 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ شیخ حمدان جن کے پاس $50,000 کا ایک فالکن ہے، جسے یہ ہر سال بحرین کے اندر فالکن ریس مقابلے میں لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ حمدان نے ایک بیوٹی کانٹیسٹ جیتنے والی اونٹنی کو $27 لاکھ میں خریدا ہے۔ یہ آج بھی دنیا کی سب سے مہنگی اونٹنی ہے۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑوں سے لے کر مہنگی ترین اونٹنی یا پھر فالکن سے لے کر خون خوار جانوروں تک کوئی ایسا شوق نہیں جو اس شاہی خاندان کے بچے پورا نہیں کرتے۔ اس خاندان کے پاس دنیا کی لگزیریس اور مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، جن میں رول رائس، فراری، لا فراری، مرسڈیز، بوگاٹی اور ونٹیج کار شامل ہیں۔ اس رائل فیملی کے پاس لگ بھگ 3000 لگژری اور سپورٹس کار موجود ہیں۔ اکثر ان کروڑوں ڈالر والی گاڑیوں کو بھی اپ گریڈیشن کے پروسیس سے گزار کر ان پر 24 کیرٹ کی گولڈ پلیٹنگ کی جاتی ہے۔ اس شاہی خاندان کے پاس $40 کروڑ کی دبئی یاٹ ہے، جس کے اندر اس فیملی کے 48 ممبر عیش و آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس یاٹ میں 88 سرونٹ ہر وقت اس خاندان کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ 165 میٹر لمبی اس یاٹ کا شمار دنیا کی لگژری اور سب سے بڑی یاٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شاہی خاندان کے پاس کئی اور لگژری اور سپر یاٹس ہیں، جنہیں یہ شاہی خاندان کے بچے اپنی خاص پارٹیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس خاندان کے پاس دبئی رائل ایئر ونگز نام سے ایک پوری پرائیویٹ ایئر لائن ہے، جس میں 10 پیسنجر اور ایک کارگو پلین شامل ہے، جن میں بوئنگ 747-400، بوئنگ 777-200 اور بوئنگ 737-800 پلینز شامل ہیں۔ ان پلینز کے انٹیریئر مکمل طور پر اس رائل فیملی کے ممبرز کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان فلائنگ پیلسز کو شاہی خاندان اور دبئی کے گورنمنٹ آفیشل کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1823 میں 800 لوگوں کی آبادی والا فشنگ ولیج آج سچ میں فیوچرسٹک سٹی کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ دبئی کے حکمرانوں نے ریت کی ٹیلوں کو بھی دنیا کا چمکتا شہر بنا دیا۔ شاہی خاندان کا لگژریس لائف سٹائل، ریگستان میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز کی لائن اور آرٹیفیشل سٹیز، دبئی واقعی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری